وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی کے لیے یہ حلال نہیں کسی مسلمان بھائی کا خون بہائے جو مسلمان یہ کہتا ہو اللہ الہ الا اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے خون کو حلال سمجھے یا اس کا خون بہائے۔ اور فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام نے الا باحدی الثلاث، مگر یہ کہ تین باتوں میں سے اگر ایک ہو جائے تو پھر اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔ وہ تین صورتیں کون سی ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائیں؟ النفس بالنفس، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک تو جان کے بدلے میں جان، یعنی اگر کسی نے کسی کا قتل کیا اور یہ قتل ارادتاً کیا، جان بوجھ کر کیا، تو اب اس قتل کے بدلے میں قتل، یعنی جو قتل ناحق کیا ہے تو یہ شرعی طور پر جائز ہے، یعنی اب اس پر کوئی مواخذہ شریعت کا نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جو شخص اس وجہ سے قتل کرے کہ ان کا قتل کیا گیا، اب قصاص کے اندر انہیں قتل کرتا ہے۔ ہاں ایک اور صورت بنتی ہے کہ جب کسی نے اگر کسی سے کوئی قتل ہو گیا، ارادتاً بھی نہیں کیا اور نہ جان بوجھ کر کیا، خطاً ہوا، غلطی سے ہوا، کسی اور چیز کو مارنا تھا کسی اور کو لگ گیا، جانور کا شکار کر رہا تھا انسان کو گولی لگ گئی یا کوئی اور چیز لگ گئی، تو جس کی وجہ سے اب یہ خطاً کے اندر اس میں دیت ہوتی ہے، لیکن اب اس میں قصاص نہیں ہے۔ اب جان معاف ہے اس کی، لیکن دیت جو شریعت نے مقرر کی ہے 100 اونٹ وہ دینے پڑیں گے اگر مقتول کے ورثاء معاف نہ کریں تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وقت خون بہانا جائز ہے کہ جب جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں جو قصاص ہے یہ جائز ہے۔ اور فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام نے والسیب الزانی، اور شادی شدہ زنا کرنے والا، اس کا قتل بھی جائز ہے، اور لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک شخص نہیں قتل کر سکتا۔ یہ مباح الدم تو ہو چکا ہے، لیکن یہ حاکم وقت کا کام ہے، یہ وقت کے قاضی کا کام ہے کہ وہ اسے رجم کرنے کا حکم دے، قتل کرنے کا حکم دے۔ یعنی جس نے شادی کی ہے، نکاح کیا اور نکاح کے بعد اپنی بیوی کے پاس بھی گیا، اگرچہ ایک ہی دن کیوں نہ ہو، اس کے بعد وہ شادی شدہ کے احکام میں آ جائے گا۔ اب شادی شدہ اگر بدکاری کرے، زنا کرے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے، تو کم از کم یہ ہے کہ اس کا خون حلال ہو چکا ہے۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی اور بھی، مثال کے طور پر اب جس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اس کے ورثاء میں سے کوئی اٹھ کر اس نے قتل کر دیا اس میں سے، حالانکہ اس کو جائز نہیں تھا، یہ قاضی وقت کا کام تھا، حاکم وقت کا کام تھا، لیکن خون کیونکہ اس کا حلال تھا، اگر کسی نے کر دیا قتل تو اب اس کے بدلے میں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ مباح الدم پہلے ہو چکا تھا، اس کا خون حلال ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اگرچہ کسی اور نے غیرت میں آ کر انہیں مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ اس کا قتل اگرچہ ناجائز ہوگا، اس نے کام ناجائز کیا ہے، لیکن اب قتل کے بدلے میں سزا یعنی قصاص یہاں پر نہیں لیا جائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والمارق من الدین التارک للجماعہ، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو دین سے نکل جائے، جو اپنے دین سے نکل جائے اور اپنی جماعت کو ترک کر دے، یعنی اکیلا ہو جائے، چاہے وہ کسی عمل کے اندر ہے،
یا فعل کے اندر ہے، کسی اعتقاد کے اندر، یعنی کوئی بندہ جماعت سے علیحدہ ہو کر ایک اپنا اکیلے میں نظریہ بنا لے، ایک عمل پر پوری جماعت متفق ہے اور کہے نہیں جی میں تو یہ کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ وہ دین سے نکل گیا ہے۔ جو جماعت سے گیا وہ دین سے گیا۔ جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے کسی ایک اکیلے شخص کو، کہ ایک یعنی جہاں پر 15-20 لوگ ایک بات پر متفق ہیں اور ایک کہے کہ نہیں جی میں ان سے متفق ہی نہیں ہوں۔ ہاں اگر کوئی غلط کام ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو وہاں پر اتفاق جماعت کے ساتھ کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ چلنا یہ دین کا حکم ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے نظریات کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنا پر یا کسی عقیدے کی بنا پر اکیلا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جی نہیں میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، میرا عمل ٹھیک ہے، میرا یہ عقیدہ، یہ میرا نظریہ ٹھیک ہے، تو پھر حکم یہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو قتل کرنا بھی جائز ہے، ایسے بندے کا بھی خون حلال ہے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو جب ایسی احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ دین کے اندر فساد پھیلانے والی بات ہے۔ یہ دین میں فساد نہیں ہے، بلکہ فساد کو ختم کرنا ہے، کہ جب اگر 1-2 مرتبہ ایسا ہو جائے کہ جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے اپنے نظریات کی بنا پر، اعمال کی بنا پر، اور ایک علیحدہ سسٹم بنا لیتا ہے، دین سے گویا کہ وہ نکل گیا ہے، اس نے اللہ رسول کی نہیں مانی۔ اللہ رسول کا حکم یہ ہے جماعت کے ساتھ رہو، تو پھر اسے قتل کرنا جائز ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کرنا کسی مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیگر احکام آگے آ رہے ہیں اس باب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔